الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ہمارے ملک ہندوستان میں علم دین کی خدمت کرنے والوں میں ایک خاندان بڑا مشہور ہے، جس کا نام ہے ولی اللہ خاندان۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے لوگ ولی اللہ خاندان کہلاتے ہیں۔ اگر ہم علم حدیث کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو آج دنیا میں، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ حدیث پڑھتے ہیں اور ان کی سند ہوتی ہے ایک، ہے نا، کہ میں نے یہ حدیث فلاں عالم سے پڑھا، انہوں نے فلاں سے پڑھا، انہوں نے فلاں سے پڑھا، انہوں نے فلاں سے پڑھا، ایسے کرتے کرتے وہ امام بخاری تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر امام بخاری سے حدیث میں تو سند موجود ہی ہے۔ ان سندوں کی دو بنیادیں ہیں، بہت سے ہوں گے جو ان کے علاوہ بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر دو بنیادیں ہیں۔ ایک میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک عبدالغنی مجددی۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے علماء اہل حدیث کے سارے سند ہیں، اور عبدالغنی مجددی سے جو دوسرے لوگ ہیں جو احباب دیوبند ہیں اور احباب بریلویت ہیں، ان کے اسانید ان کے تھرو جاتے ہیں۔ لیکن میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا عبدالغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے۔ یہ دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے، اور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹ رشتہ دار ضرور تھے۔ اب آپ اگر غور کریں گے تو مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اور بہت ساری کتابوں کو پڑھنے کے بعد کئی باتیں سامنے کھل کر کے آتی ہیں کہ ہندوستان میں، دلی میں جو علم اور تعلیم کی تاریخ ملتی ہے، یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے۔ یہ اکبر کے زمانے کے تھے۔ انہی زمانے میں شیخ جمال الدین بھی تھے، جو بہلول خان کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کے بعد کے جنریشن میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ملتا ہے، اور شیخ جمال الدین کے جو بیٹے تھے شیخ محمد کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد جو دہلی میں علم کا جو سلسلہ تھا وہ دھیرے دھیرے مغلوں کے وجہ سے کمزور پڑتا ہے۔ مغل آگرہ سے اکثر حکومت کرتے تھے، لیکن مرکز دلی ہوتا تھا، اور مغل بڑا انٹرفیئر کیا کرتے تھے۔ اکبر کے زمانے میں جو لادینیت پھیلی، اس کا بڑا شور شرابہ ہوا، اور پھر وہی چیز آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اورنگزیب کے بعد، بلکہ اورنگزیب کے زمانے میں باقاعدہ طور پر اورنگزیب نے ایک کتاب لکھوایا، جس کتاب کا نام کیا ہے؟ فتاوی عالمگیری۔ فتاوی عالمگیری لکھنے لکھانے والوں میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد
شاہ عبد الرحیم کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی اس کے لکھنے والوں کی کمیٹی میں یا وہ رائٹنگ کرنے والوں میں یا ریچیک کرنے والوں میں، پروف ریڈ کرنے والوں میں، کسی ایک چیز میں وہ تھے. ان کا ذکر اس کتاب کے تدوین میں لکھنے میں بھی ملتا ہے. یہ زمانہ تھا جب خانقاہی نظام چلتا تھا. خانقاہ کسے کہتے ہیں؟ خانقاہ کہتے ہیں ایک بزرگ کا گھر، جہاں لوگ بزرگ کے پاس آتے تھے. وہ سارے لوگ بزرگ سے بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے. ان کو تھوڑی بہت جو بھی دین کی سمجھ ہوتی تھی وہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. دنیا سے بے رغبتی، دنیا میں کیا رکھا ہے، کیا لے کے آئے ہو، ہے نا، جو بھی ہے اس دنیا میں رہ جائے گا، مر جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، بینک اکاؤنٹ نہیں ہوگا، ہے نا، کفن میں جیب نہیں ہوں گے. یہ ساری باتیں کہہ کر لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کے لیے جینا، یہ ساری باتیں وہ سکھایا کرتے تھے. یہ بزرگوں کا، خانقاہوں کا نظام تھا. اس خانقاہی نظام میں یہ ولی اللہ خاندان بھی آتا تھا. علم حدیث بڑا کمزور پڑ گیا تھا. لوگ حدیث پڑھنا پڑھانا بڑا معیوب سمجھتے تھے. دلی میں ایک جگہ ہے بڑا مشہور ہے، نظام الدین اولیاء. نظام الدین اولیاء کے بارے میں عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مرتبہ تقریر میں بتا رہے تھے کہ یہ تھوڑے سمجھدار آدمی تھے. تو ایک آدمی سے ان کا ڈیبیٹ ہو گیا، کسی مسئلے میں بحث ہو گئی. تو نظام الدین اولیاء نے اس آدمی کو ایک حدیث سنائی کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں یہ حدیث موجود ہے. تو اس آدمی نے کہا تو مقلد امام ابو حنیفہ است، حدیث رسول چے بکار قول امام بیار. کہ تو امام حنیفہ کا مقلد ہے، تجھے حدیث رسول سے کیا لینا دینا، تو امام کا قول پیش کر حدیث کیوں سنا رہا. تو یہ ماحول تھا ہندوستان کا، ہے نا. ایک اور واقعہ ہوا کہ ایک آدمی دلی گیا، نماز پڑھنے لگا تو رفع دین کیا. پبلک نے پکڑا کوٹ دیا ان کو، جو مارا ان کو، کتنا نالائق کہیں کا رفع دین کرتا ہے. تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ سب جاہل لوگ ہیں. بھائی تمہارے یہاں کوئی عالم ہے؟ ہاں ہے. کہ کون عالم ہے؟ وہ شاہ صاحب ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. شاہ منے بادشاہ نہیں، وہ خاندانی شاہ جو ہوتے ہیں نا وہ. تو کہا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ آدمی رفع دین کرتا ہے. تو بولے کرتا تو تمہارا کیا بگڑ رہا ہے، کرنے دو، وہ تو حدیث میں ہے رفع دین کرنا. تو جب آدمی چلے گئے وہاں کے لوگ، تو انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کہا آپ نہیں کرتے ہیں کیا رفع دین؟ اگر آپ کیے ہوتے تو فرسٹ ٹائم دیکھ کر کے مجھے پیٹے تھوڑی ہوتے. تو کہا کہ بیٹا پہلے میں کیا ہوتا تو تم کو بچانے والا زندہ رہتا کوئی دنیا میں. تو یہ حال تھا ہندوستان کا. یہ حال تھا کس کا؟ ہندوستان کا. اسی لیے میں کہتا ہوں ہندوستان میں بدعات کو حکومتی سطح پر پھیلایا گیا ہے. ان نوابوں اور یہ جب نالائقوں کے جو ٹیم بھری ہوئی تھی نا جاگیرداروں کی، یہ اپنے مفاد اور فائدے کے لیے شرک کو، بدعات کو پروموٹ کیا کرتے تھے، پروموٹ کرتے تھے. اور یہ مغل بہت اچھے لوگ نہیں تھے. آپ پڑھیں گے مغلوں کی تاریخ تو یہ ہولی بھی مناتے تھے، ہاں یہ دیوالی بھی مناتے تھے، یہ عید بھی مناتے تھے، یہ محرم بھی مناتے تھے، سب کچھ کرتے تھے یہ لوگ. اور ان کے ہیں یہ ساری چیزیں عام ہوا کرتی تھیں. تو بڑا ٹکر ہوتا تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی ماحول میں پلے بڑھے. حج کرنے گئے مدینہ میں، انہوں نے شیخ محمد طاہر غالباً ان کا نام ہے، ان سے انہوں نے علم حدیث حاصل کی. میں بھی نام بتا دیتا ہوں ان کا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ گئے، اور مدینہ جانے کے بعد انہوں نے علم حدیث حاصل کی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اخبرنی الشیخ ابو طاہر محمد الکردی المدنی. تو ابو طاہر محمد الکردی المدنی سے
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کی. انہوں نے علم حاصل کی اور علم کی ترویج میں لگے، لوگوں کو علم حدیث پڑھانا شروع کر دیے، اور ان سے ان کے گھر ہی کے ایک ان کے بیٹے جن کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کو انہوں نے علم حدیث پڑھایا. عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کی شاہ محمد اسحاق الدہلوی نے، ہے نا. اب جس زمانے میں عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث پڑھانے لگے، تو شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ کچھ دن تک ایک اور آدمی نے علم حدیث پڑھائی، جن کا نام تھا شاہ اسماعیل الشہید رحمۃ اللہ علیہ. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا نام تھا شاہ عبد الغنی، اور ان کے والد تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد جوانی میں انتقال کر گئے، شاہ اسماعیل شہید یتیم ہو گئے. اب شاہ اسحاق اور سید کیا نام ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب علم حدیث پڑھاتے تھے، اسی زمانے میں ان سے دونوں سے علم حاصل کی کس نے؟ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اصل میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. ہوا یہ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب علم حدیث پڑھانے لگے تو پڑھاتے تو پورا علم حدیث تھے، لیکن روایات باقی رہ گیا تھا. وہ جو نظام تھا خانقاہیت کا، وہ جو نظام تھا پیری اور مریدی کا، یہ چیز ان کے یہاں باقی تھی. بہت ساری چیزیں حدیثوں تو تھیں لیکن اس پر عمل نہیں تھا، جیسے ہاتھ نیچے باندھ لینا، رفع الیدین نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس طرح سے چیزیں باقی رہ گئی تھیں. وہ کھل کر مخالفت نہیں کیے تھے عوام سے، اس لیے کہ ایک طرف بادشاہ تھا، دوسری طرف ہندوستانی عوام تھی، اور تیسری طرف انگریز ابھی ہندوستان میں گھس ہی رہے تھے. لیکن شاہ عبدالعزیز کے بعد جب شاہ اسحاق پڑھانے لگے اور شاہ ولی اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے لگے، تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہمت والے آدمی تھے. انہوں نے کھل کر کے ان تمام چیزوں کی مخالفت کی. اب آپ کو میں بتاؤں کہ شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ شاہ ولی اللہ کے خاندان سے نہیں تھے، رشتے میں داماد تھے، اور خونی رشتہ کن کا تھا؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. تو ایسی صورت میں ان کا زور زیادہ تھا. نتیجے میں دہلی کے جو دارالحدیث تھی وہاں پر سارا پرانا رسم و رواج توڑ کر کے خالص قرآن اور حدیث کی بات ہونے لگی. اور جب یہ چیز شروع ہوا تو ایسی صورت میں ہندوستان میں بدعات کے خلاف ایک تحریک اٹھی. بدعت ہے، شرک ہے، ان تمام چیزوں کے خلاف. چنانچہ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ مولانا آزاد کے ابا کے نانا، مولانا آزاد کے ابا کے نانا مولانا منور الدین صاحب تھے. یہ بھی شاہ عبدالعزیز کے یہاں علم حاصل کیے تھے. یہ غالی قسم کے بدعتی آدمی تھے. ان کے ساتھ شاہ ولی اللہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دلی کے جامع مسجد میں ڈیبیٹ ہوا، مناظرہ ہوا، باقاعدہ مناظرہ ہوا. انہوں نے کہا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بزرگوں کے مزاروں پر جانا، چادریں چڑھانا، منتیں ماننا، وسیلے لینا، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہیں اور حرام ہیں. تو منور الدین صاحب نے کہا بھائی آپ جن کو حرام کہہ رہے ہیں، آپ کے دادا پردادا تو یہی سب کرتے آئے ہیں پہلے زمانے میں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پردادا غلط تھے. تو جو مناظرے میں ہوتا ہے وہی ہوا، مارو اس وہابی کو. ہاں، یہ اپنے باپ دادا کی عزت نہیں کرتا تو دنیا کی کیا عزت کرے گا. تو یہ مناظرہ وہاں اس طرح سے ختم ہوتا ہے. اس کے بعد یہ انگریز کے ہندوستان میں آنے کا دور تھا. انگریز ہندوستان میں کئی کام کرتے تھے، ٹھیک ہے. ایک کام ان کا یہ تھا کہ اپنے پادریوں کو ہندوستانی زبان سکھاتے تھے.
اور ہندوستانی زبان سکھانے کے بعد غریب اور ضرورت مند مسلم معاشرے میں بھیج دیا جاتا تھا کہ جاؤ، جا کر کے تم دعوت و تبلیغ کرو۔ جو عیسائیت قبول کر لے ان کو انگریز گورنمنٹ بہت ساری فیسلٹیز دے گی، بہت سارے ان کو فنڈز ملیں گے، بہت ساری ان کی مدد کی جائے گی، اور جو عیسائیت قبول نہیں کرے گا، اسلام پر باقی رہے گا، اس کے لیے سزا ہے جیل ٹھونس دو، لے جا کر کے اٹھا کر کے جیل میں بھر دو۔ تو اس کے وجہ سے ہندوستان میں لوگ بہت سارے ایسے تھے جو اسلام سے مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے اور کہاں جانے لگے؟ عیسائیت قبول کرنے لگے۔ اس میں ہمارے ملک کے وہ سارے پتھر مورتی پوجنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ لوگ بھی بہت پیشتے کا مزہ آ رہا ہے کہ مسلمانوں کی گھر واپسی کروا رہے ہیں، عیسائی ہو رہے ہیں۔ مسلمان شرک کرے بس یہی چاہتے ہیں دنیا کے لوگ، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، شرک کر لو بس سب ٹھیک ہے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ دلی میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے رہیں گے تو گاؤں دیہات تک توحید کی بات نہیں پہنچے گی، ہم کو اس توحید کی دعوت کو گاؤں کے آخری کونے میں کھڑا ہوا نہایت ہی جاہل اور بیوقوف آدمی جو ہے اس تک پہنچانی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے توحید کی بات ہندوستان کے کونے کونے تک پھیلانے کا ارادہ کر لیا، ٹھان لیا کہ ہم کو ایسا کرنا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں سعودی میں بھی ایک ریولوشن آ رہا تھا، انقلاب آ رہی تھی، تبدیلی آ رہی تھی۔ یہ دور تھا محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے دعوت سے عرب میں تبدیلیوں کا۔ چنانچہ اس دور میں ایک خاص بات میں جو بتانے کے لیے بتا رہا ہوں، اور پھر میں جس کتاب کا درس دوں گا اس کا میں تذکرہ کرنے کے لیے پورا تمہید کیوں باندھ رہا ہوں، میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ پھر یہ ہوا کہ سعودی میں جو سعودی گورنمنٹ نے، پہلے تو یہ نہیں تھی، ترکیوں کی حکومت تھی، ترکی مہا بدعتی قسم کے لوگ تھے، غالی قسم کے مشرک لوگ تھے۔ ہندوستان میں جب انگریز گھسنا شروع ہوئے تو یہاں کے بہت سارے خاندانی لوگ ہندوستان سے بھاگنا شروع کر دیے، ہے نا۔ یہ جو ارشد مدنی ملتے ہیں نا، ارشد مدنی، محمود مدنی، اسجد مدنی، اسد مدنی، حسین احمد مدنی، یہ کون مدنی ہیں؟ یہ جب ہندوستان میں انگریز آئے تو ہندوستان چھوڑ کے مدینہ بھاگ گئے تھے، پھر واپس آ کے یہ مدنی ہو گئے۔ ہمارے اہل حدیثوں میں تو مدنی اس عالم کو کہتے ہیں جو مدینہ سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں۔ یہ لوگ بھگوڑے مدنی ہیں، بھاگ کر کے گئے تھے وہاں، رہ کر کے آ کے خود مدنی ہو گئے، ہے نا۔ اسی لیے ان کے حق مہاجر مکی بھی ہیں، جو ہندوستان چھوڑ کر کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ بھی بھاگ کے مکہ گئے تھے تو یہ مکی ہو گئے۔ بڑا عجیب سسٹم ہے نا ان لوگوں کا۔ تو ہندوستان سے چھوڑ کے سب کہاں بھاگ رہے تھے؟ مکہ مدینہ بھاگ رہے تھے۔ مولانا آزاد کے ابا بھی گئے تھے، ان کے نانا بھی گئے تھے منور الدین، ان کے ساتھ ان کے ابا بھی گئے ہوئے تھے مدینہ، پھر مکہ۔ تو ہوا یہ کہ ترکی حکومت ہندوستان کے بدعتیوں کو جگہ دے رہی تھی تاکہ وہ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور ہندوستان میں جب کوئی آدمی توحید کی بات کرتا تھا تو ان کو لگتا تھا کہ یہ تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تب وہاں سے ہندوستان کے اہل حدیثوں کو وہابی کا ٹائٹل دیا گیا، اور وہابی ٹائٹل دینے کی وجہ کیا تھی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہندوستان سے دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہوتا تھا، ان مشرکوں اور یہودیوں کو چھوڑی بدعتیوں کا دیکھیے۔ ہندوستان سے جب کوئی حج کرنے کے لیے سعودی جاتا تھا تو مکہ اور مدینہ میں ابھی ترکیوں کی حکومت باقی تھی، ان کی تو حکومت نجد میں تھی، محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور سعودی جو آل سعود ہیں ان کی حکومت نجد میں تھی، لیکن مکہ اور مدینہ میں تو بدعتی بھرے پڑے تھے۔ تو جس آدمی کو حج نہیں کرنے دینا ہے، ارسٹ کروانا ہے، کہہ دیتے تھے کہ یہ وہابی ہے، بس ان کو حج کرنے نہیں دیا جاتا تھا۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا آزاد کی کتاب ہے آزاد کی کہانی خود اس کے زبانی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب مولوی نذیر حسین محدث دہلوی ہندوستان سے حج کرنے گئے تو مولانا آزاد کے ابا نے ان کو وہابی کہہ کر ارسٹ کروا دیا، حج تک نہیں کرنے دے رہے تھے۔
40-50 لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کروا دیا کہ ان کو حج کرنے مت دو، کیوں کہ لوگ وہابی ہیں۔ اتنا زیادہ نفرت تھی اہل حدیثوں سے دنیا بھر کے لوگوں۔ یہ وہ دور تھا، یہ وہ دور تھا۔ آپ سوچئے کس دور سے گزر کر کے آج ہم اس حال میں آئے ہیں کہ آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے۔ آج آپ کسی کو بولیے کہ تم کو نماز پڑھنے نہیں دیں گے، آدمی جوتا نکال کے دوڑے گا، بولے کہ نالائق، سب کچھ روک دے تو نماز پڑھنے کے لیے کیسے روک سکتا ہے؟ وہ حج کرنے نہیں دیتے تھے، اریسٹ کروا دیتے تھے کہ یہ وہابی ہے۔ اس طرح کے سارے حالات ہوتے تھے۔ باقاعدہ مکہ میں ڈیبیٹ ہوتا تھا اہل حدیثوں کے ساتھ کہ بولو اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتا تھا۔ مولانا آزاد کے والد جو تھے فخر الدین، ان کے ساتھ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا مناظرہ ہوا تھا باقاعدہ، اور یہ مناظرہ مکہ کے گورنر نے کروایا تھا، باقاعدہ گورنر نے کروایا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ یہ جو عیسائی لوگوں کو بنا رہے ہیں مشرک، تو اس کو روکا جائے۔ اب وہ روکنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ حالت تو بہت گڑبڑ ہے، یہاں تو پوری سرکاری اسکیم چل رہی ہے، آفر میں سب عیسائی بن رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دو طرح کی لڑائی لڑی جائے۔ ایک توحید کے لیے، لوگوں میں توحید کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ دوسرا، ان انگریزوں سے لڑنا بھی ضروری ہے، یہ نالائق جب تک رہیں گے اسی طرح سے لوگوں کو پریشان کرتے رہیں گے۔ چنانچہ اسی دور میں ایک اور فتنہ کھڑا ہوا۔ ہوائی جہاز تو تھی نہیں، لوگ سمندر سے جاتے تھے حج کرنے کے لیے، پانی جہاز کہیں بھی ڈوب جاتا تھا، لوگ مر جاتے تھے۔ تو ہندوستان کے بہت سارے پاگل مولویوں نے فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان کے لوگوں پر حج واجب نہیں ہے، حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پانی جہاز سے جائیں گے بیچ میں کہیں بھی ڈوب جائیں گے، جان کو خطرہ ہے، سمندر کا ماحول ہے، اس لیے۔ اور دوسری چیز، وہ زمانہ تھا جب انگریز اور فرانس کی پوری دنیا میں حکومت کرتی تھی، بیچ میں ان کے کلاس میں کہیں بھی پکڑے جاتے تھے، مار دیے جاتے تھے، تو کہا ہندوستان میں حج واجب نہیں ہے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے سوچا کہ اس فتوے کا بھی جواب ہونا چاہیے۔ تو کہا فتوے کا جواب فتوے سے تو ہوگا نہیں، عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ تب ایسی صورت میں ہندوستان میں ایک مزاج ہے کہ کسی بڑے آدمی یا بڑے خاندان کے آدمی کو سامنے رکھ کر کے پیچھے سے کام کیا جاتا ہے نا۔ کسی بڑے خاندان کے آدمی کو سامنے رکھ کے پیچھے سے آپ کام کریں گے تو آپ سکسیس ہوں گے، نہیں تو نہیں ہوں گے۔ ابھی گاندھی فیملی ہٹا دیا جائے کانگریس ختم ہے نا۔ تو یہ ہندوستان کا مزاج ہے۔ چنانچہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ کسی ایسے آدمی کو پکڑ کر سامنے رکھا جائے جو خاندانی اعتبار سے بہت اونچا ہو، سید ہو۔ تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جو عمر میں بھی چھوٹے تھے اور علمی اعتبار سے بھی شاہ اسماعیل شہید کے جیسے نہیں تھے، لیکن بڑے دیندار تھے، بزرگ انسان تھے، ان کا نام تھا سید احمد شہید۔ سید احمد شہید یہ بریلی کے رہنے والے تھے۔ ہاں، سید احمد رائے بریلوی کے نام سے بھی ان کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ چونکہ سید تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سید ہیں، تو ان کو انہوں نے امیر بنایا، اور ان کے ساتھ مل کر کے یہ ٹارگٹ کیا گیا کہ ہم حج کر کے اس فتوے کا جواب دیں گے۔ کیا کر کے؟ حج کر کے جائیں گے پانی جہاز سے۔ اب پانی جہاز سے جانے کے لیے وہ کہاں پہنچے؟ کلکتہ۔ کہاں پہنچے؟ کلکتہ۔ یہ مٹیا برج، یہ جو مٹیا برج میں آپ کو دکھتے ہیں نا اتنے سارے اہل حدیث ہیں، انہی کا نتیجہ ہے، انہی کی وجہ سے ہے۔ مٹیا برج پہنچے وہ لوگ، کلکتہ آئے، کلکتہ مٹیا برج اب الگ الگ ہو گیا، نہیں وہی کلکتہ ہی ہے۔ یہاں آئے، پھر یہاں سے وہ لوگ حج کیے، حج کر کے واپس یہیں آئے، پورا پانی جہاز یہیں سے جاتا اور آتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے دو ہی جگہ سے، ممبئی سے اور ایک یہاں سے۔ تو یہاں سے اس لیے کہ یہاں پہ انگریز کا یہ تھا مین اڈا تھا، تو یہاں سے گاڑیاں زیادہ چلتی تھیں، اس لیے یہیں سے گئے، کلکتہ سے گئے، حج کیے، واپس آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب توحید کی نشر و اشاعت کے لیے کام کیا جائے۔ بہت ساری کتابیں لکھی، اس کتاب میں ایک کتاب لکھی جس کتاب کا آدھا نہیں بلکہ تھوڑا سا حصہ بڑا مشہور ہوا، تقویۃ الایمان کے نام سے۔ بلکہ یہ پوری کتاب نہیں ہے،
یہ ایک لمبی کتاب کا ایک حصہ ہے، رد الاشراق. کیا نام ہے کتاب کا؟ رد الاشراق، شرک کی تردید. اس میں بنیادی طور پر جو پہلا پارٹ ہے جس میں انہوں نے شرک کو سمجھایا ہے اور ہندوستانی مزاج میں سمجھایا ہے اور ہندوستان کے لوگوں کو بتایا ہے کہ تم کہاں کہاں پھنس جاتے ہو شرک کرنے کے لیے. تو وہی حصہ تقویت الایمان کے نام سے پورے دنیا میں مشہور ہوا. اس کتاب کا عربی میں کتاب التوحید کے نام سے علی میاں ندوی نے بھی ترجمہ کر کے چھاپا ہے اور خوب سعودی عرب میں بٹا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کا عربی ترجمہ کیا ہے. اس کتاب کی اردو جو ہے وہ تھوڑی اس زمانے کی اردو کی طرح ہے، اس زمانے کی اردو میں تھوڑا سا الگ ٹپیکل انداز کا. جیسے پہلے بھی انگریزی الگ ہوتی تھی نا، اور اب الگ ہو گئی ہے. پہلے بھی انگریزی الگ ہوتی تھی، اب انگریزی الگ ہو گئی ہے. بہت ساری چیزیں انگریزی میں بھی چینجنگ آ گئی ہے. اب دائے ورڈ کوئی نہیں یوز کرتا ہے انگلش میں. کیا میننگ ہوتا ہے اس کا دائے؟ ہاں تمہارا ہے نا. آج کوئی بولتا ہے وہ کیا بولتا ہے، ٹپیکل انگلش ہے جو کسی زمانے میں چلتا تھا. ٹھیک ہے، اب ہر چیز میں چینجنگ آئی. تو اسی طرح سے اس کتاب کی اردو بھی اسی طرح کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو حالات تھے اس کے اعتبار سے اس کتاب کو جب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. اتنے سخت الفاظ استعمال کیے، بہت سارے اہل حدیث عالم ان کو جا کر پکڑ لیا. کہا کہ شاہ صاحب یہ کیا لکھ ہیں، اتنا سخت اور اتنے ڈینجر ورڈ یوز کیے آپ. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اگر لکڑی پرانی ہو، مضبوط ہو، تو کاٹنے کے لیے کلاڑی بھی مضبوط چاہیے، ہے نا. لکڑی اگر کمزور ہو، نیا نیا پتا نکلا ہو پودے میں، تو موڑ کی پٹ سے ٹوٹ جائے گا. لیکن وہی 100 سال پرانا پیڑ اتنا چوڑا، اب آپ اس کو لے کے نکلے سبزی کاٹنے والی چھری سے کھودتے رہیے گا، اب مر جائیے گا پیڑ ویسے کا ویسے ہی رہے گا. تو اس کے لیے کلاڑی بھی مضبوط چاہیے. کچھ جگہوں میں الفاظ بہت زیادہ سخت استعمال ہوئے ہیں. شیخ رضا اللہ عبد الکریم حفظہ اللہ نے اس کتاب میں کچھ تعلیقات کے ساتھ اس کتاب کو شائع کروایا ہے، لیکن ابھی تک وہ کتاب ہمارے ہاتھ نہیں لگ سکی ہے، ورنہ انہوں نے شائع کیا ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس کتاب کے بارے میں شیخ رضا اللہ عبد الکریم حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کچھ الفاظ بڑے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ ان الفاظ کو بدل دیا جائے، لیکن مجبوری یہ ہے انہوں نے ایک لائن میں جو بات کہی ہے اس کو ہم اچھے انداز میں اور پیار بھرے انداز میں جب لکھنے جا رہے ہیں تو 2 پیج ہو جا رہا ہے، لیکن وہ بات نہیں آ رہی جو ایک لائن میں آ رہا ہے. بولے اسی لیے تھک ہار کے ہم لوگوں نے اس چیز کو بدلنے کا خیال ہی بدل دیا کہ اس کو نے بس جیسا ویسے رہنے دو، نیچے تھوڑا سا ایکسپلینیشن کے نام سے کچھ چیزیں لکھ دی جائیں. اسی لیے کہ انہوں نے کئی جگہوں میں ایسے لوگوں کا جو ہمارے یہاں کے لوگوں کا حال ہے، جیسے مثال کے طور پر انہوں نے ایک جگہ لکھا کسی کلمہ پڑھنے والے مشرک کے بارے میں کہ اس انسان کے ایمان میں اور ابو جہل کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. اب سوچئے کتنا ٹف ورڈ یوز کیا ہے. اب آدمی اس کو کتنا بھی سمپل بنائے، آدھے لائن کا جملہ ہے نا کہ اس انسان کے ایمان میں اور ابو جہل کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اس کو آدمی سمپل کرنے جائے گا تو آدھا پیج لکھ دے گا، تب بھی بات پوری نہیں ہوگی. تو یہ ایک بڑی چیز اس کتاب کی تھی. اس کتاب کو لکھنے کے ساتھ ساتھ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور کام کیا. اس زمانے میں ایک اسٹیٹ ہوتا تھا جس کا نام تھا سرحد، صوبہ سرحد کے نام سے وہ فیمس تھا. وہ انگریزوں کے قبضے میں نہیں تھا. چنانچہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمہ اللہ نے ارادہ کیا کہ انگریزوں سے جنگ کی جائے گی، لڑائی لڑی جائے گی. میں جو قصہ بتا رہا ہوں نا یہ سب 1857 سے پہلے کی ہے، 1857 کی بات نہیں ہے. یہ سب لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلی جنگ آزادی کب شروع ہوئی؟ 1857. پہلی جنگ کب ہوئی؟ 1857. لوگ ہی کہتے ہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے.
پہلی جنگ انگریزوں کے خلاف لڑی گئی تھی 1686، ہے نا؟ آپ گوگل کر لیجئے، ویکیپیڈیا میں آپ کو مل جائے گا۔ اینگلو مغل وار 1860 کیا کہتے ہیں 1686 سے لے کے 1690 تک 4 سال کی جنگ ہے، جس میں مغل جیت بھی گئے تھے اور سب ایسٹ انڈین کمپنی کے آفیسروں کو اریسٹ بھی کر کے 1.5 لاکھ روپے جرمانہ لگایا تھا ان پر۔ معافی مانگ کے انگریز معافی مانگے تھے اورنگزیب سے، اور 1.5 لاکھ روپے جہاز کے حساب سے 44 کروڑ روپے ہوتے ہیں، ہاں 44 ملینز 44 کروڑ ہوئے نا، 44 ملینز آج کے ڈیٹ کے حساب سے۔ اس زمانے میں 1.5 لاکھ روپے جرمانہ دیے تھے یہ انگریز لوگ۔ پھر بعد میں تو پھر جمیلہ ہوا۔ دوسری جنگ جو لڑی گئی وہ کب لڑی گئی؟ 1756 میں، بیٹل آف پلاسی، نواب سراج الدولہ ورسز ایسٹ انڈیا کمپنی۔ تیسری لڑائی کہاں لڑی گئی؟ بیٹل آف بکسر، میر قاسم اودھ کا نواب شجاع الدولہ اور مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی، یہ 3 ایک طرف اور انگریز ایک طرف۔ چوتھی جنگ جو لڑی گئی وہ تھی 1857 ہے نا، 1857، جس میں کون کون تھے؟ کچھ غیر مسلم بھی شامل ہوئے تھے۔ اس لیے ہندوستان کے ہسٹری کی کتاب میں 1857 کا پہلے کا نہیں بتائیں گے، کیونکہ اس زمانے میں وہ تھے نہیں نا، تو اس کو نہ بتاؤ، تاکہ بتائیں گے تو پھر بول دیں گے بھائی تب تو تم تھے ہی نہیں، بیوقوف کہیں گے، اس لیے اس کو چھپا دو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑائی تو فرسٹ ریوارڈ جو ہوا تھا 1857 میں ہوا تھا، اس سے پہلے جو لڑے گئے وہ سب کیا تھے؟ لوڈو کھیلتے ہوئے مرے تھے، بیوقوف کہیں کا۔ ہاں تو بات 1857 کی پہلے۔ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک مولوی ہے ہندوستان میں، کیا نام ہے اس کا؟ لیپ ٹاپ بابا کا نام کیا نام؟ لیپ ٹاپ بابا کا فاروق رضوی۔ اہل حدیث اگر اپنے باپ کی اصلی اولاد ہے تو 1857 سے پہلے اپنا ایک عالم دکھا دو۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ 1857 سے پہلے شہید ہو چکے تھے۔ 1828 کی بات کر رہا ہوں میں، 1828 کی، جب وہ حج سے لوٹے تب انہوں نے، اچھا ہم لوگ ایک چیز اور سنے ہیں کہ نیتا جی سبھاش چندر بوس جب لڑائی لڑ رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بنایا تھا، معلوم ہے نا، جس کے وہ فرسٹ پرائم منسٹر بنے تھے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر کون ہیں؟ نیتا جی سبھاش چندر بوس، ہے نا۔ یہ فروٹ بلاک والے آج بھی یہی بات کہتے ہیں، دوسرے جواہر لال نہرو، پہلے نیتا جی سبھاش چندر بوس۔ تو انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بنایا تھا، کہاں؟ انڈیا کے باہر، اور پھر آزاد ہند فوج لے کر ہندوستان پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کیے تھے۔ یہ انہوں نے سیکھا تھا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس لیے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے صوبہ سرحد میں ایک امارہ، ایک حکومت اسلامی، الدولہ الاسلامیہ، امارہ الاسلامیہ کے نام سے پہلے بنا لیے تھے۔ اس کے بعد وہ جنگ میں شریک ہوئے، ڈائریکٹ ایسی کہیں بھی لڑائی نہیں شروع کی۔ وہ کہا بیچ سے لڑیں گے دقت ہوگی، باہر سے شروع کرو اور ایک طرف سے لڑتے ہوئے اور ایک طرف سے قبضہ جماتے ہوئے آؤ۔ تو صوبہ سرحد جو کابل اور افغانستان کے پاس پڑتا تھا، وہاں سے انہوں نے ایک اسلامی حکومت قائم کی، جس کا انہوں نے ہیڈ بنایا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، اور پھر وہاں سے انہوں نے جہاد بھی، سیف تلوار لے کر انگریزوں کے خلاف لڑائی شروع کی۔ پاکستان کا جو بالا کوٹ ہے، جس کو پاکستان کے صوبہ پنجاب کا حصہ ہے، پہلے زمانے میں پنجاب کا حصہ ہوا کرتا تھا، اس میں وہ لڑائی لڑے، جس میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے، مطلب اپنے ہی کلمہ کو مشرکین کی غداری کی وجہ سے کیا ہوئے؟ وہ بالا کوٹ میں شہید ہوئے، ان کو پھانسی دے دی گئی۔ ان کی جو ٹیم تھی اس میں سے جو کچھ بچا کچا رہ گیا تھا، ان کو مولانا جعفر تھانیسری، جو پٹنہ کے رہنے والے تھے، صادق پور کے، جو صادق پوری خاندان تھی، اس خاندان نے جو کچھ بچا کچا ان کا ایسٹس رہ گیا تھا، ان کو انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے لڑائی شروع کی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب صوبہ سرحد سے لڑائی لڑتے تھے، تب اسی شہر کلکتہ سے مٹھیا چاول جمع کر کر کے مائیں، بہنیں، عورتیں گھر سے ایک ایک مٹھی چاول اٹھا کر کے بوری میں بند کر کے بھیجتے تھے،
اور یہ اناج یہاں سے جاتا تھا پٹنہ کا صادق پور. پھر صادق پوری خاندان پہلے بریلوی تھی. یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں پہنچنے کے بعد وہ لوگ اہل حدیث ہوئے تھے. پھر وہاں سے وہ جاتا تھا کہاں؟ صوبہ سرحد یعنی ہندوستان کے باہر، تاکہ وہاں کے جو مجاہدین تھے ان کو کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے، کپڑے کا بندوبست ہو جائے، یہ ساری چیزوں کا بندوبست ہو جائے. ایک مرتبہ ایک انگریز نے، چونکہ پٹنہ سے کابل جائے گا تو راستے میں دلی تو پڑے گا ہی، دلی کے آس پاس یا آگرہ کے پاس اس آدمی کو پکڑ لیا جو سامان لے کے جا رہا تھا. اس آدمی کو زندہ آنکھ میں گرم لوہا ڈال کر کے اس کے آنکھ پھوڑ دیا، انگلیاں کاٹ دیں اور اس آدمی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. یہ میں پٹنہ گیا تھا تو میرے بڑی خواہش تھی کہ میں صادق پور دیکھوں. میں جب گیا تو صادق پور کی جو اہل حدیث مسجد ہے وہاں گیا، چاروں طرف ہندو بھرے پڑے ہیں. میں نے کہا کہ مسجد کے چاروں طرف ہندو، کہ یہ سب ہمارے جماعت اہل حدیث والوں کی وراثت ہے جو انگریزوں نے چھین لیا تھا اور جاتے ٹائم ان سب نالائقوں کو بانٹ دیا، اور آج یہ ان کی پراپرٹی ہو گئی. پٹنہ کا جو میونسپل کارپوریشن آفس ہے جہاں وہ گٹر صاف کرنے والے سارے بلڈوزر اور سامان رکھے رہتے ہیں، جب میں وہاں گیا تو وہاں لکھا ہوا تھا عظیم آباد. پٹنہ کے بورڈ میں عظیم آباد لکھا ہوا تھا. میں دیکھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہی عظیم آباد ہے جہاں کبھی محدث رہا کرتے تھے شیخ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کیا تھے؟ شاگرد تھے. یہ محدث اپنے دور کے بڑے محدثین میں سے ایک. اگر یہ اس زمانے کے ہوتے جس زمانے کے امام بخاری امام مسلم تھے تو یہ امام بخاری امام مسلم کے لیول کے محدث ہوتے. یہ شیخ عبدالعظیم کا نام شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کی ایک کیا کہتے ہیں حدیث کی شرح تھی، تقریباً 40 جلدوں میں تھی. پھر انہوں نے ایک اور شرح لکھی ہے، کیا کہتے ہیں عون المعبود شرح سنن ابی داؤد کے نام سے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ابو داؤد کی شرح پڑھی جانے والی ہے. یہ جو جگہ ہے عظیم آباد کا میونسپل کارپوریشن کی جو آفس ہے، یہ بھی انہی صادق پور علماء کے خاندان کا گھر تھا، جس کو چاند رات میں انگریزوں نے بلڈوزر چلا کے توڑ دیا تھا اور سارے لوگوں کو اٹھا کر لے جا کے جیل میں ٹھونس دیا تھا. تو وہاں جب ایک ہیں کیا نام ہے عبدالسمیع جعفری صاحب کے بیٹے مجاہد، ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. وہ مجھ کو ایک گھر دکھایا. وہ گھر کے لیے میں صادق پور کا تذکرہ کیا تو کہتے ہیں یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں اسی گھر میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ رات گزارے تھے. بڑا عجیب ہم کو واقعہ انہوں نے بتایا. کہا اس کے بعد سے ایسا ہوتا تھا کہ ان کے خاندان میں جن کی بھی شادی ہوتی تھی وہ پہلی رات اس گھر میں گزارتے تھے. یہ بڑا عجیب ان لوگوں کا ایک سسٹم بن گیا تھا کہ پہلی رات اسی گھر میں، سہاگ رات اسی گھر میں منائیں گے، اسی روم میں منائیں گے، جس میں شہیدین ٹھہرے تھے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ. وہ گھر بھی ٹوٹ چکا ہے، کھنڈر بنا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ حصہ اس کا باقی ہے. یہ میر شکار ٹولہ جو ہے اس کا پٹنہ کا، وہاں پہ یہ علاقہ پڑتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی وہ تحریک دینی تھی. بعد میں وہ سیاسی بنی. سیاسی اس لیے بنی کہ دین کے تبلیغ کے رکاوٹ میں یہ سیاست آ کے کھڑا تھا جو لوگوں کو توحید سے موڑ کر کے شرک کی طرف لے جاتا تھا. یہ کتاب تقویۃ الایمان جس کا ہم درس شروع کرنے والے ہیں، یہ کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ، اس پر بات بھی کریں گے، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. پہلی بتا رہا ہوں اس کے الفاظ بڑے سخت ہیں، ہمیں اس کو صحیح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک دن ایک بریلوی ملا مجھ کو، کہا کہ آپ شاہ اسماعیل شہید کا نام سنے ہیں؟ مطلب بیوقوف کہیں گا باپ کا نام نہیں سنیں گے، کس کا نام سنیں گے؟ تو بیچارہ مسکرایا، بولے کہ جب بات بتائیے انہوں نے جو باتیں اس میں لکھی ہیں وہ صحیح ہیں. میں نے کہا 100% سے زیادہ کچھ ہوتا ہو تو بتاؤ، اتنا صحیح ہے. بولے آپ نہ ان سے کبھی ملے، نہ آپ کو ان سے کوئی تعلق تھا، آپ ان کو ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیوقوف سچائی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت وہ ہے کہ جب تک ان کو کوئی بریلوی گالی نہیں دے دے گا وہ مولانا نہیں مانا جائے گا. ان کو گالی دیے بنا ان کا کانفرنس سکسیزفل نہیں ہوگا. ہاں، اور پھر بہت ساری چیزیں اس کتاب میں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
انہوں نے اللہ کی عظمت کو سمجھایا ہے، اس میں شرک کی تردید کی ہے، شرک کی الگ الگ قسمیں بیان کی ہیں، اور کس طرح سے عام حالت میں انسان کی زندگی میں شرک آتا ہے، ان تمام چیزوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ تو ہم اسی کتاب تقویۃ الایمان کا انشاءاللہ درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توحید سمجھنے، سمجھانے، اس پر قائم رہنے اور موت تک ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔